صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو۔ پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں کفناتے ہیں، اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب وہ آتی ہے روح فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ کے رکھے، آؤ ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے، اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں۔ اور وہ روح اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ۔ منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بہت اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے، اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے۔ اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے۔ اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا، اور آپ سے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا۔ یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے، خبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے۔ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا، وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں، تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں۔ چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں۔ بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو۔ تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے، تینوں جواب اس نے دیا ہے، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے گا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے،
فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو۔ اور پھر وہ انسان دعا کریں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر، چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں، اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز، اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائیں گا، اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ، اور اس کو ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی۔